سبق نمبر 82، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 24، آیت نمبر 163 تا 171۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اِنَّا اوحینا، بلا شبہ وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد کی طرف، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا اور دی ہم نے، داود زبورا داود کو زبور۔ پوری آیت۔ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وَرُسُلًا اور ایسے رسول، قد قصصناہم ان کے قصے بیان کر دیے ہم نے، علیکا آپ پر، من قبل پہلے سے، وَرُسُلًا اور ایسے رسول، لم نقصصہم نہیں قصے بیان کیے ہم نے ان کے، علیکا آپ پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ تکلیما موسیٰ سے کلام کرنا۔ پوری آیت۔ اور جن رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیے وہ بھی، اور جن رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے وہ بھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولاً رسول، مبشرین بشارت سنانے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون تاکہ نہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی بہانہ، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً حکیمہ غالب حکمتوں والا۔ پوری آیت۔ بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے رسول، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بہانہ ہی نہ رہے، اور اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ لیکن اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو، انزلہ اتارا اس نے، الیکا آپ کی طرف، انزلہ اتارا اس نے وہ، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ اور اللہ ہی کافی ہے، شہیدا گواہ۔ پوری آیت۔
لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا، اور اس نے وہ اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدوا اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد ضلوا تحقیق بھٹک گئے وہ، ضلالا بھٹکنا، بعیدا دور کا۔ پوری آیت: بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہوگا اللہ، لیغفر کہ بخشش کر دے گا، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ ہدایت دے دے گا ان کو، طریقہ راستے کی۔ پوری آیت: بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا ممکن ہی نہیں کہ اللہ انہیں بخش دے گا، اور نہ یہ کہ انہیں راستہ دکھائے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ الا مگر، طریقہ راستہ، جہنم جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک یہ کام، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ پوری آیت: مگر جہنم کا ہی راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایہا الناس، اے جہان کے لوگو، قد جاءکم الرسول تحقیق آ چکا تمہارے تک رسول، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو ایمان لے آؤ تم، خیراً بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر، تکفروا کفر کرو گے تم، فإن للہ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما وہ جو، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیما حکیما جاننے والا حکمت والا۔ پوری آیت: اے جہان کے لوگو، آخری رسول تمہارے رب کی طرف سے دین حق لے کر تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، تم مان جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تو جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو حد سے نہ بڑھو تم، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولو اور نہ کہو تم، علی اللہ اللہ پر، الا الحق
مگر حق بات، انما سوائے اس کے نہیں، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ رسول ہے اللہ کا، وکلمتہ اور کلمہ ہے اس کا، القاہا ڈالا اس نے اس کو، الی مریم مریم کی طرف، وروح منہ اور روح اسی کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ تو تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور نہ کہو تم، ثلاثۃ تین، انتہو رک جاؤ تم، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ الہ معبود ہے، واحد اکیلا ہی، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، لہو اسی کے لیے ہے، ما وہ جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور وہ جو فی الارض زمین میں ہے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، وکیلا کارساز۔ پوری آیت۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سوائے حق بات کے کچھ نہ بولو۔ حقیقت یہی ہے کہ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم تک پہنچایا، اور اسی کے حکم سے روح بھی۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین خدا نہ بولو، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 163، انا اوحینا الیک سے وآتینا داود زبورا تک، فرمایا بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا کی۔ یعنی نبوت اور وحی کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل اور مشرکین ان میں سے کسی ایک نبی کے بھی منکر نہ تھے، ماں سوائے یہود کے جنہوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ بتایا جا رہا ہے اگر وحی کی دلیل سے سابقہ تمام انبیاء کی حقانیت مسلم ہے تو وحی کی دلیل سے ہی نبی علیہ السلام کی نبوت بھی ثابت ہے۔ پھر صرف نبی علیہ السلام سے لکھی لکھائی کتاب لانے کی شرط پر ایمان لانے کا کہنے والے یہودی و دیگر غیر کتابی کافر لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان کیسے قائم رکھ پائیں گے؟ لہٰذا نبی علیہ السلام کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ نبوت کا اجرا اگرچہ آدم علیہ السلام سے ہوا، مگر آیت میں نوح علیہ السلام سے نبیوں کا ذکر اس لیے شروع کیا گیا کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو مکمل شریعت دی گئی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی نافرمانوں پر سب سے پہلا عذاب نازل کر کے نسل نو کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد نبیوں کا تواتر رہا۔ جہاں تک لکھی لکھائی کتاب دینے کی بات ہے تو وہ چند نبیوں کو دی گئی، جن میں سے ایک داود علیہ السلام بھی تھے جن کو زبور کتاب دی گئی۔ ترنم سے جب داود علیہ السلام زبور پڑھتے تو چرند پرند حتیٰ کہ جنگل کے جانور بھی آپ کی آواز پر جھوم جاتے۔ آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا تک، فرمایا اور جن رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیے وہ بھی، اور جن رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے وہ بھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ یعنی لا تعداد رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ان میں سے جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے نہیں کیا ان پر بھی ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے۔ مختلف احادیث میں مروی ہے نبی علیہ السلام سے متعدد صحابہ نے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوالات کیے تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1,24,000 انبیاء ہیں، جن میں سے 313 کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے
8,000 انبیاء میں سے 4,000 بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور 4,000 دیگر اقوام میں بھیجے گئے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ آیت میں بتانا یہ مقصود ہے، خود ساختہ شروط طے کر کے بعض انبیاء کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کا فلسفہ ہی غلط ہے۔ ہر وہ ہستی نبی ہے جسے اللہ نے اپنا نبی نامزد کر دیا ہو، پھر چاہے بول کر کلام کیا ہو یا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہو یا براہ راست وحی نازل کر دی ہو، چاہے لکھی ہوئی کتاب دی ہو یا نہ بھی دی ہو اور دیگر نشانیاں دے دی ہوں، یا پھر صاحب شریعت نبی بنا دیا ہو یا صرف مبلغ نبی بنا کر بھیج دیا ہو یا نائب نبی بنا دیا ہو، ان تمام نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار سب کا انکار ہے، بلکہ اللہ کا بھی انکار ہے اور یہی کفر ہے۔ آیت نمبر 165 رسولا مبشرین سے وکان اللہ عزیزا حکیمہ تک فرمایا، بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے رسول، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بہانہ ہی نہ رہے، اور اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد دنیا میں صحیح اور غلط کاموں کی تعیین کرنا اور ان کی بنیاد پر آخرت میں ملنے والی جزا اور سزا کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ آگاہی کے بغیر گرفت کرنا بھی ناحق تھا، اور آگاہی کے بعد گرفت سے بچنے کے بہانے کرنا بھی ناحق ہوگا۔ بمطابق تفسیر مظہری، خدا تعالیٰ کے وجود اور وحدت کی بابت ان سے بھی سوال ہوگا جن تک کوئی نبی نہیں پہنچا۔ یہ وہ واحد سوال ہے جس کی مخبر پوری کائنات ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم بھی۔ باقی شرعی احکام کی باز گشت اگر معاشرے میں ہو تو جان بوجھ کر بے خبر رہنے والے اور علوم وحی تک رسائی نہ کرنے والے بھی مجرموں کی صف میں شمار ہوں گے۔ اللہ اگرچہ سب پر غالب ہے، سب کو اپنا مطیع بنا سکتا ہے، مگر نبیوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں۔ آیت نمبر 166 لیکن اللہ یشہد سے وکفا باللہ شہیدا تک فرمایا، لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا، اور اس نے وہ اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ کا وہ ذاتی علم ہے جسے خاص نبی علیہ السلام پر نازل فرما کر آپ کی برحق نبوت کی سب سے بڑی گواہی بنا دیا گیا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت لانے سے بھی ساری دنیا اب تک قاصر ہے۔ اس بات کی گواہی اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں کہ اللہ ہی کا علم و کلام ہے جو وہ اپنے آخری رسول پر نازل فرما رہے ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام کی نبوت پر اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر اللہ کی خود اپنی شہادت ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 167 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یعنی حقائق کو خود تسلیم کیا، نہ ہی دوسروں کو کرنے دیا۔ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے معاشرے میں جن کا اثر و رسوخ ہو، دنیا ان پر اعتماد کرتی اور ان کی بات سنتی مانتی ہو۔ یہاں مراد اگرچہ یہود و نصارہ ہیں، مگر حکم عام ہے، جو بھی یہ طرز اختیار کرے گا وہ خود بھی جرمدار ہوگا اور دوسروں کا بوجھ بھی اسی پر آئے گا۔ دنیاوی سزا کے طور پر وہ گمراہ ہی رہے گا۔ آیت نمبر 168 ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا فرمایا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا ممکن ہی نہیں کہ اللہ انہیں بخش دے گا اور نہ یہ کہ انہیں راستہ دکھائے گا۔ یعنی جانتے بوجھتے جو کفر کریں اور حق چھپائیں وہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں بخشش سے قطعی محروم رہیں گے۔ آیت نمبر 169 الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا فرمایا، مگر جہنم کا ہی راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ یعنی کافروں، ظالموں اور راہ خدا سے روکنے والوں کا راستہ صرف جہنم کی جانب ہے۔ دنیا بھر کے اگلے پچھلے تمام کافروں کو جہنم میں دھکیلنا اور ان کو مستقل مبتلائے عذاب رکھنا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ آیت نمبر 170
یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول سے وکان اللہ علیما حکیما تک فرمایا، اے جہان کے لوگو، آخری رسول تمہارے رب کی طرف سے دین حق لے کر تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، تم مان جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تو جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یعنی تمام مذاہب کے لوگ اپنا اپنا راستہ اور عقیدہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی اتباع میں آ جائیں تو اسی میں سب کی بہتری ہے۔ گویا اتباع نبی کی شرط پر ہی لایا گیا ایمان بہتر ہوگا۔ ماننے یا نہ ماننے میں فائدہ اور نقصان بھی انسانوں کا اپنا ہے، اللہ کی حاکمیت میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اللہ ایمان اور کفر کی حالتوں کو جاننے والا ہے، اس کے عین مطابق جنتیوں جہنمیوں کو آخرت میں جدا جدا کر دے گا۔ یہی حکمت خداوندی کا تقاضا ہے کہ نیک و بد کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سے وکفی باللہ وکیلا تک فرمایا، اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سوائے حق بات کے کچھ نہ بولو۔ حقیقت یہی ہے کہ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو اس نے مریم تک پہنچایا، اور اسی کے حکم سے روح بھی۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین خدا نہ بولو، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ کے باطل عقائد پر اللہ سخت غصے میں فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی عیسائی لوگ اگر اپنی اصلی کتاب اور اصلی دین پر رہتے تو عیسیٰ بن مریم کو کبھی خدا یا خدا کا بیٹا یا پھر تیسرا خدا نہ کہتے، اور یہودی لوگ ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ کر بی بی مریم پر بدکاری کا الزام نہ لگاتے۔ یہ صریح کفر و شرک ہے، اور دین میں مبالغہ آرائی ہے کہ اللہ کے کسی پیارے کی تعریف میں وہ باتیں کہہ دی جائیں جو سراسر علم کے منافی اور خدا کی شان کے خلاف ہوں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری سبب کے برعکس اپنی قدرت کی نشانی بنانے کی غرض سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے بیٹے کی بشارت کے ساتھ بی بی مریم تک اپنا حکم پہنچایا۔ بی بی مریم نے جواب میں کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اس پر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے کلمہ کن کہنے کی دیر ہے، بیٹا ہو جائے گا۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کا ذکر آیت میں ہے۔ اس کے بعد جبریل امین نے آگے بڑھ کر بی بی مریم کے گریبان میں پھونک دیا اور بی بی مریم حاملہ ہو گئیں۔ گویا اللہ کے حکم سے ایک جان وجود میں آ گئی۔ آیت میں اسی کو روح کہا گیا ہے۔ در حقیقت روح رب تعالیٰ کا امر ہی ہے۔ یہی وہ ابہام تھا جس کے سبب یہود و نصارہ بھٹک کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر وحی کے ذریعے نصارہ کو شدید ڈانٹ پلائی کہ رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اللہ پر ایمان لاؤ اور اس گندے مشرکانہ عقیدے سے باز آ جاؤ۔ اللہ جب پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے تو پھر اسے اولاد کا محتاج کیوں سمجھتے ہو؟